آج کل 2024 کے انتخابات کا دور ہے، بڑا شور شرابہ ہے، سیاسی جماعتیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں بڑا زور لگا رہی ہیں ووٹر کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ ہر قسم کے طریقے ہر جماعت ہر امیدوار کینڈیڈیٹ استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات اس موقع پر یہ کہ کیا یہ خالص دنیاوی مسئلہ ہے یا یہ دینی مسئلہ بھی ہے؟ تو یاد رکھیں، ہمارا دین صرف دین نہیں بلکہ نظام حیات ہے، اور نظام حیات بھی تا قیامت ہے۔ قیامت تک آنے والے مسائل اس دین کے اندر حل ہوں گے، ہر دور کا مسئلہ اس کے اندر حل ہوگا، اس کا حل اس دین کے اندر سے نکلے گا۔ تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو صرف دنیاوی معاملہ سمجھ کر اگنور کر دیا جائے کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جبکہ ہماری تاریخ دیکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کئی نبیوں کو نبی بنایا، صرف ان کو حاکم اور بادشاہ نہیں بنایا، لیکن کچھ نبی ایسے بھی تھے کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی طرح ہمارے آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ دین صرف کتابوں تک نہیں ہے، یہ دین نافذ ہونے کے لیے ہے، اور جو بھی فارمولہ، کوئی بھی ریسرچ اور تحقیق جب تک کتابوں کی نظر رہتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ دین جب تخت پہ نہیں ہے، کرسی پہ نہیں ہے، اعلیٰ سطح میں نہیں ہے، تو سمجھے یہ کتابوں کے اندر ہے، اور جو چیز کتابوں کے اندر رہ جاتی ہے اس کے فالوور کبھی بڑھتے نہیں، اس پر کوئی انسان اطمینان بھی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ باطل کے بعد جب حق آ گیا، نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کی وساطت سے آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے حق کی چھڑی دے دی تھی، حق کا دین پہنچایا تھا، تو باقی ساری چیزیں ملیمیٹ ہو گئی۔ اب اسی حق نے ہی قیامت تک رہنا ہے۔ تو یہ ووٹ اور انتخابات یہ بھی ایک دینی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جو امیدوار بنتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں اس ملک کو چلانے کا کام بڑی اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، نمبر 2، اور دیانتداری سے بھی کر سکتا ہوں۔ پھر جب یہ آدمی لوگوں کے پاس، عوام کے پاس، میرے اور آپ کے پاس آتا ہے، تو پھر ووٹر کی پھر کئی حیثیتیں ہو جاتی ہیں شرعی لحاظ سے۔ سب سے پہلے یہ کہ ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی رائے دینا۔ اب وہ رائے زبان سے ہو، پرچی سے ہو، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ اگرچہ یہ جمہوریت مکمل طور پر خلافت کی ترجمان نہیں ہے جو ہمارا نظام پہلے رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر اس سے خارج بھی نہیں ہے، کسی حد تک اس کے قریب قریب بھی ہے، لیکن اس کو مکمل غلط بھی نہیں کہہ سکتے، مکمل اس کے ترجمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب ہم نے اس ماحول کے اندر رہنا ہے، ہمارے اوپر جمہوریت ہے، ہمارا ملک جمہوری ہے، تو کیوں نہ ہم کسی طریقے سے اس میں داخل ہو کر اپنے دین کو بلند کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے دین کے اوپر جو آفتیں آ رہی ہیں ناحق لوگوں کی طرف سے، ان کا سدباب کریں۔ تو اس سسٹم میں رہ کر کچھ تو ہو سکتا ہے، اس سے باہر رہ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو آدمی ووٹ دیتا ہے اس کو ووٹر کہتے ہیں۔ اس کی شرعی لحاظ سے کچھ علماء نے 3 حیثیتیں بتلائی ہیں، کچھ نے ایک چوتھی بھی شامل کی ہے۔ پہلی چیز ہے یہ شہادت ہے، دوسری چیز ہے یہ سفارش، اور تیسری ہے وکالت، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چوتھی حیثیت بھی رکھتا ہے یہ ووٹ، کہ یہ قضا بھی ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی ووٹر عوام کا فرد جب ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلی شہادت کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اس امیدوار کو، اس کینڈیڈیٹ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے یہ شخص بہتر ہے، اور اس کو میں اسی دیانت کی بنیاد پر، اور یہ کام دیانت کے ساتھ کر بھی سکتا ہے، میں انہی بنیادوں پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو ووٹ دے دیا جائے۔ اور اس شہادت کے بارے میں پھر وعید کتنی ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے کہ شہادت کا موقع جب بھی آئے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اپنی شہادت کو چھپاؤ نہیں۔ تو یہاں سے کیا مطلب ہوا، کیا معلوم ہوا، کیا مسئلہ نکلا کہ انسان کو ووٹ سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جب ووٹ کی حیثیت ایک شہادت کی ہے تو پھر اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی اس کو چھپائے یعنی ووٹ نہ دے ووٹ کے معاملے میں، تو پھر فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل بیمار ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جھوٹی گواہی کہ جو آدمی اس قابل ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں یہ گواہی دے دینا یہ کہ ٹھیک ہے، یعنی عوامی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے وہ مفاد میں نہیں ہے، پھر کوئی آدمی ووٹ دے دیتا ہے تو سمجھے اس نے گناہ کیا، بلکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ اور دوسری حیثیت اس کی سفارش کی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو آدمی سچی سفارش کرے گا اس کا بھی حصہ اسی میں ہوگا، جو غلط سفارش کرے گا اس کا بھی گناہ کے اندر پھر حصہ ہوگا۔ تو سچی سفارش، اچھی سفارش کسی کا کام نکل جائے تو یہ امیدوار یہ سفارش کر رہا ہے کہ بھائی اس کو ملک کے مفاد کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے، ملک کو چلانے کے نظام میں قبول کر لیا جائے۔ اور تیسری حیثیت ہے وکالت کی، کہ یہ آدمی ووٹر، ووٹ دینے والا آدمی کہتا ہے میری طرف سے ملک کی خدمت کرنے کے لیے یہ وکیل ہے، میرا ترجمان یہ ہے، اپنا ترجمان مقرر کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے اسی کو نمائندہ نامزد کرتا ہوں۔ تو جو کام وکیل کرتا ہے وہ موکل کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ وکیل برائے نام ہوتا ہے، دراصل ہاتھ ہوتا ہے موکل کا، اس کی پشت پر موکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو انسان جب کسی کو نمائندہ بناتا ہے تو سمجھے وہ اس کو اپنا نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیج رہا ہے اور خود اس کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کا جو بھی تصرف اور رد و بدل ہوگا، جو بھی کام ہوگا، وہ اس موکل کی طرف منسوب ہوگا، جس طرح عدالتوں کے اندر ہوتا ہے۔ وکیل جو ہے اپنے موکل کا ہر کام سمجھتا ہے، اسی کی طرف اپنے خدمت کی نسبت کرتا ہے، اسی سے مزدوری لیتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اپنا نمائندہ غلط طور پر بھیجے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کام کے اندر، اس کے گناہ کے اندر یہ بھی شریک ہے۔ اس لیے ان ساری حیثیتوں کو مکمل طور پر سمجھ کے ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی حیثیت بنائی ہے بعض علماء کرام نے کہ یہ قضا کی حیثیت ہے، کہ انسان 5-10 امیدوار ہوتے ہیں، ان میں سے یہ فیصلہ کرتا ہے میرے لائق، میرے نزدیک یہی سب سے زیادہ مناسب ہے، یہی سب سے زیادہ اچھا بندہ ہے، میرا فیصلہ اسی کے حق میں ہے۔ بہرحال کوئی بھی حیثیت ہو، یہ دینداری سے خالی نہیں ہے، یہ دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، بلکہ دین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے آپ ایک نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں، تو اس کو چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر ہم کہیں ایک مرتبہ بندہ منتخب ہو گیا، پھر 5 سال روتے رہے، پورا ٹینیور روتے رہے، گلے کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے کہ حکمران خراب، حکمران خراب، حکمران خراب۔ یہاں چلتے ہوئے یہ بات بھی سمجھ لیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تم اعمال کرتے ہو ویسے ہی تمہارے حاکم تمہارے اوپر آتے ہیں۔ اس کو عوام کے اندر یوں لفظ بھی کہا جاتا ہے تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اب پرچی پہ ٹھپا لگانا، سٹیمپ لگانا، مہر لگانا یہ آپ کا کام تھا، آپ نے غلط انسان کے حق میں مہر لگا کر آپ نے غلط کام کیا، تو غلط کام کرنے کی وجہ سے جو نمائندہ آئے گا اس کے اندر سٹیمپ لگانے والا انسان برابر کا شریک ہوگا۔ اب اس دور کا مسئلہ جو آگے سننے کے قابل ہے وہ یہ ہے، اس دور کے اندر تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو منو اور بالکل ٹھیک بھی ہو، چست بھی ہو، چکنا بھی ہو، کام نکلوا بھی سکتا ہو۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اب اس میں دیکھنا کیا چیز ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیانتدار ہو، اور یہ دیانتدار اور کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی پارٹی کا سربراہ بھی ٹھیک ہو، کیونکہ اس نے تو ووٹ اسی کو دینا ہے نا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پارٹی کا سربراہ اس قابل بھی ہو کہ وہ کام نکلوا بھی سکتا ہو۔ ایم این اے ایم پی اے نے تو ووٹ دے دیا اپنے پارٹی سربراہ کو، پارٹی سربراہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کام نکلوا سکے،
پھر تو پانی وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر صلاحیت کام کی، دیانتداری امیدوار کی، اور اسی طرح پارٹی سربراہ کی دیانتداری، اور پھر کام نکلوانے کی صلاحیت، یہ چیزیں دیکھ کر انسان منتخب کرے۔ اب 10-15 امیدوار عام طور پر ہر حلقے کے اندر ہوتے ہیں، MNA کے، MPA کے، کہیں زیادہ کہیں کم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اب کیسے فیصلہ کرنا چاہیے؟ کوئی آدمی اس طرح تو مکمل طور پر پکا نہیں ملتا کہ یہ ولی ہو اور سارے کام بھی کر سکتا ہو، نیک ہو، پاکیزہ ہو۔ اب یہ ہے کہ اس دور کے اندر چونکہ یہ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، تو لیول کو دیکھیں، کس انسان کے اندر ان سب میں سے کم کوتاہیاں ہیں دیانتداری کے حوالے سے، اور کس کے اندر اچھائیوں کو دیکھیں تو زیادہ اچھائیاں ہیں، اور کون زیادہ ملکی مفاد کے اندر ہے، کون زیادہ عوامی مفاد کے اندر ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، 3-4 چیزوں کو دیکھ کر اپنے طور پر کم مصیبت کو برداشت کر لیں بڑی مصیبت کے مقابلے میں، جس کو شریعت میں احون البلیجتین کا اصول کہا جاتا ہے کہ ایک کام کرے تو زیادہ مصیبت گلے پڑے گی، دوسرا کام کرے تو مصیبت تو ہوگی لیکن تھوڑی ہوگی، تو زیادہ کے مقابلے میں تھوڑی کو برداشت کر لیا جائے، یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ورنہ اس دور کے اندر کوئی پاکیزہ شخصیت ہر لحاظ سے ہر انسان کو مل جائے، ہر حلقے میں اس طرح ہو، یہ مشکل ہے۔ اس لیے برائی اور اچھائی کے لیول کو دیکھ لے، کام برائی والا ہو، زیادہ اچھائی والا ہو، اسی کو منتخب کرے، اور ملک کے اندر ملک کی خدمت بھی نمایاں نظر آنے والی ہو اور کام بھی کر سکتا ہو۔ بہرحال گزارش یہی ہے، اچھے لوگوں کو منتخب کریں، دیندار لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ملک کے اندر ایسے لوگ وافر مقدار میں مل جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو انشاءاللہ منتخب کریں گے، دین کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اسی طرح نیک کام کے اندر حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔